بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 109۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ انہو بے شک حقیقت یہ ہے، کانا فریقن ہے ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون جو یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ انسانوں کے کئی طبقے ہیں، کئی گروہ ہیں، ہر کوئی اپنی طبیعت، مزاج اور فطرت کے مطابق اچھے یا برے عمل کرتا ہے۔ انسان اپنی طبع میں مٹی کا پتلا ہے، اور مٹی کو کسی بھی سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کمہار کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے برتن بنا دیتا ہے، کسی بت پرست کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے مجسمے بنا دیتا ہے۔ تو جیسی تربیت ہوگی ویسا ہی مزاج ہوگا، ویسا ہی اس کا رزلٹ ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا ایک مناسب فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا معنی یہی ہے کہ اس کو جس طرف بھی مولڈ کرو گے وہ ادھر ہی موو کر جائے گا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، جس کے ماں باپ یہودی ہیں یہودی بنا دیں گے، عیسائی ہیں عیسائی بنا دیں گے، مجوسی ہیں مجوسی بنا دیں گے، مسلمان ہیں مسلمان بنا دیں گے، یا پھر بچے بچپن میں کسی اور کی کسٹڈی میں تربیت میں چلے جائیں تو وہ جیسے کیسے حالات کو اڈاپٹ کرتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست دوست کی مجلس سے اثر پکڑتا ہے۔ ہر کوئی دلی دوست اپنے دلی دوست کا رنگ قبول کرتا ہے، تو اس لیے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو، کمپنی کو، مجلس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے یہ دوست مجھے ہدایت کی طرف لا رہے ہیں یا گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں کا عمل جو ہے نا وہ انسان کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے بعض طبقے ہیں جو انتہائی نیک ہیں، کیونکہ ان کو نیکی والا ماحول مل جاتا ہے۔ انسانوں کے بعض طبقے ہیں وہ بڑے ہی بد ہیں، کیونکہ انہیں برائی والا ماحول ملتا ہے۔ انسانوں کے بعض طبقے ہیں
وہ بڑے ہی شاطر ہیں، چلاک ہیں، ہوشیار ہیں، چال باز ہیں، داؤ پیچ کھیلنا جانتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ ماحول مل جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں بالکل سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اچھا اور برا سمجھا دیا، اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں پوری طرح بریف کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی پہ بھی لگا سکتا ہے، آخرت کی ناکامی پہ بھی لگا سکتا ہے۔ دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پھر دونوں کام کرنے کی اللہ نے استطاعت بھی رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کسی کے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے تو برائی کرنے کی بھی ہے، کسی کے اندر نیک کام کرنے کی قوت ہے تو برے کام سے بچنے کی بھی ہے۔ تو انسان پھر خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو دونوں میں سے کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو پاک صاف کر لیا۔ پیٹ میں لقمہ جائے تو حلال، عمل کرے تو حلال کا، زندگی گزارے تو طیب نفیس قسم کی پاک صاف ستھری۔ تو جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر اس کی زبان پہ ایٹومیٹک یہ الفاظ آئیں گے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم اس وقت تک تو تیری باتوں پہ، تیرے پیغمبر کی باتوں پہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو ایمان کا معنی ہے کہ صرف یقین نہیں بلکہ عمل بھی ہے، کیونکہ ایمان تقاضا کرتا ہے عمل صالح کا۔ ایمان تو ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے، جس کے گزر سے جیسے ہی بندہ گزرتا ہے تو آگے ایک وسیع و عریض میدان ہے جو عمل کے میدان میں آتا ہے۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ تو ان سب کو اپنے اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ ایمان بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لفظ بولے کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام رہ جاتا ہے، یا انہوں نے کوئی رزق حلال میں حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے تو اس پہ اڑتے نہیں ہیں، اس کام کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، بلکہ اس پہ ندامت اختیار کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، کہ گناہوں کو بخشتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ رحم تو عام انسان بھی دوسرے پہ کرتے ہیں، ماں باپ بھی اولاد پہ رحم کرتے ہیں، ایک رحم دل حکمران رعایا پہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ نیک روحیں ہیں وہ اپنے ماتحتوں پہ رحم کرتے ہیں۔ تو رحم تو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن ان کا رحم عارضی ہے۔ ماں باپ یا کوئی بھی ذی روح ہے،
وہ اپنی اولاد پہ رحم کرتے ہیں، اور ان کا رحم کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ پرندے ہیں، وہ اپنی اولاد پہ رحم کرتے ہیں۔ رحم کا معنی ان کا مکمل خیال رکھنا۔ جیسے ہی وہ پرواز کے قابل ہوتے ہیں تو وہ پھر ان سے آزاد ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، نئی اولاد کی تلاش میں اور پھر ان کی پرورش میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن مستقل پیدائش سے وفات تک اور بعد تک اگر کوئی رحم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی جو رحمت کا سوال ہے وہ ہمیشہ کے لیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ ماں باپ اولاد پہ رحم کرتے ہیں تو ان سے کہیں 70 گنا، 100 گنا، 1000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں۔ تو سارے انسانوں کی رحمت ایک طرف، سارے انسانوں کی رحم دلی ایک طرف، سارے جنات کی رحم دلی ایک طرف، سارے فرشتوں کی رحم دلی ایک طرف، ساری ذی روح مخلوق حیوانات کی رحم دلی ایک طرف، اور اللہ رب العزت کی رحمت ایک طرف۔ ساری کائنات کی رحمت، رحم دلی مل کر اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا جب سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں بات ڈالیں گے، تو انسان پھر اس انسان پہ نرم ہو جائیں گے۔ رب اغفر وارحم، یا یہ دعا ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا ہے، یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا وارحمنا، پس بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔